الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں اپنی قدرت کے اور توحید کے دلائل بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کی. انسان کی پیدائش آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کے علاوہ تمام انسان مرد عورت ان کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے. اللہ تعالی نے پانی سے ایک پیارا بچہ پیدا کر دیا کہ جس کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور پھر جب اس نے وجود پایا پھر کئی مراحل سے وہ گزرا، تو جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے، وہ سلسلہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی نعمت سے نوازتا ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ جب پیدا ہوا تو ایک نعمت، اور جب اس کا سلسلہ سسرالی شروع ہوا تو اللہ پاک نے ایک اور نعمت سے اس کو نواز دیا. ان دونوں نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں کیا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا. یہاں تو انسان کا ذکر ہے، اور سورہ انبیاء میں پارہ نمبر 17 میں اللہ نے ہر شے کی پیدائش، جو بھی جاندار ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ غیر انسان ہے، ان کی پیدائش کو اللہ نے پانی سے ہونے کا ذکر کیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. یہ اللہ نے ہر زندہ چیز کا ذکر کر دیا. اور جو آیت اس وقت میں نے پہلے پڑھی ہے اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا فرمایا. ایک آیت میں تو اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کیا ہم نے تمہیں ایک مائع مہین سے حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس پانی کو ایک محفوظ جگہ میں اللہ نے رکھا، وہ ہے رحم مادر، اس میں رکھا. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک وقت کی مقدار معلوم تک وہ رحم مادر میں وہ قرار پکڑتا ہے، اور پھر اس میں وہ بنتا ہے، پھر دنیا میں باہر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ،
اللہ فرماتے ہیں ہم بہترین قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت جو اس وقت ہمارے زیر درس ہے، جو ابھی میں نے پہلے پڑھی ہے، اس میں اللہ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے بشر کو، انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر کیا کیا؟ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے اس کو نسب والا بنایا۔ نسب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جس جوڑے سے یہ پیدا ہوا ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں، تو اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کا دادا ہے، اور اس کی دادی ہے، اس کا نانا ہے، اس کی نانی ہے، اس کے اور رشتہ دار، وہی پیدائش سے ہی سارے رشتہ دار بنتے ہیں۔ کیا چچا ہے، ماموں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو اس کا نسب ہے، یہ نسب یہ کب ہوا، اس کو حاصل کب ہوا، نسب والا انسان کب بنا؟ فرمایا پہلے ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پیدا کرنے سے پھر یہ نسب والا بن گیا۔ یہ ایک نعمت ہے کہ اس کا یہ نسب ثابت ہوا، تخلیق سے نسب ثابت ہوا۔ اور فرمایا کہ وصہرا، اور جب یہ پھر بچپن گزار کے جوانی میں جاتا ہے، اس وقت جب اس کا نکاح ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، تو یہ سسرال والا بن جاتا ہے، چاہے وہ سسرال والا لڑکا بنے چاہے وہ سسرال والی لڑکی بنے، کیونکہ سسرال دونوں کو ملتے ہیں شادی کے بعد۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے ان کو نسب والا اور سسرال والا بنایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو نعمت کے زمرے میں ذکر کیا ہے وہ واقعتاً نعمت ہے۔ انسان کو یہ دو نعمتیں سمجھنی چاہیے۔ کون کون سی؟ نسب بھی نعمت ہے اور سسرال کے رشتہ دار، یہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں نعمت میں ذکر کیے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ نے فرمایا کہ رب تیرا پروردگار، تیرا رب قادر ہے۔ وہ کس بات پہ قادر ہے؟ کہ پیدا بھی کرتا ہے اور نسب بھی عطا کرتا ہے، وہ ایک خاندان میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کو سسرال کا رشتہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ دو نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، دونوں کا احترام کرنا چاہیے۔ البتہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں، بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے جو نکاح کا ذکر فرمایا ہے، وہاں نکاح کے اندر جو تکلفات آج لوگوں نے قائم کر لیے ہیں، ان میں سے کسی ایک تکلف کا بھی قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ آج کل نکاح مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کس وجہ سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے تکلفات لڑکی والوں کو کرنے پڑتے ہیں اور بہت سارے تکلفات لڑکے والوں کو کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہوتی جاتی ہے، رکاوٹیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاک نبی کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کی ہے، آپ نے اپنے نکاح کیسے کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی آج کا بہت بڑا مالدار وہ یہ نہ سوچے، وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ میں نے اپنی شادی، اپنے بیٹے کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی ہے اور بہت کچھ میں نے دیا ہے اور میں نے کمال کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھو، دنیا بھر کے جتنے اپنی شادی کرنے والے ہیں یا بیٹا یا بیٹی کی شادی کرنے والے ہیں، ان کی شادیوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی اپنی شادیاں ہیں، معاملات شادی والے، یا اپنی بیٹیوں کی جو آپ نے شادیاں کی ہیں وہ شادیاں اعلیٰ ہیں، اور دنیا میں ان شادیوں سے اعلیٰ شادی اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ کہے کیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑی سادگی سے شادی کر دی تھی اور میرے پاس تو بڑا مال ہے، میں تو دھوم دھام سے کروں گا، میرے معیار کے مہمان ہوں گے، اور میں تو سیاسی لوگوں کو بلاؤں گا، اور میں تو بڑے افسر لوگوں کو بلاؤں گا، اور میں تو پروٹوکول دوں گا۔ تیری یہ شادی ہمارے پاک نبی کی شادیوں کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے وہ سادہ شادیاں وہ بابرکت شادیاں تھیں، اور یہ تکلفات سے بھری ہوئی شادیاں یہ خلاف شرع شادیاں ہیں۔ ایسے تکلفات کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شادی کی کمال کر دیا۔ ایک شادی کا ذکر مختصر الفاظ میں، خیبر فتح ہوا، یہودی کچھ قید ہوئے، کچھ مارے گئے، اور جو قید ہوئے ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہودی ایک سردار
تھا حیی ابن اخطب، بڑا سردار تھا، اس کی بیٹی بھی قید میں آئی۔ اس کی جو بیٹی تھی وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو راستے ہی میں بجائے قیدی عورت بنا کے رکھنے کے، راستے ہی میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا کہ تم اب قیدی نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے ہی میں ان سے نکاح کر لیا، راستے ہی میں رخصتی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا سید العالمین کا ولیمہ کیسا تھا؟ تھوڑا سا یہ ولیمہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ دسترخوان بچھاؤ اور اس دسترخوان پر اے میرے صحابہ جس کے پاس جو چیز کھانے کی موجود ہے وہ لا کر اس دسترخوان پہ رکھتا جائے۔ چنانچہ جس کے پاس کھجوریں تھی کھجوریں لا کر رکھ دی، جس کے پاس ستو تھا ستو لا کے رکھ دیا، جس کے پاس پنیر تھا وہ پنیر لا کے رکھ دیا۔ جب کھانے پینے کی چیزیں صحابہ نے وہاں رکھ دی دسترخوان پہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب بسم اللہ پڑھو اور شروع کر دو کھانا، یہ محمد کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہتے ہیں میرے پاس مال بہت ہے، میں تو بھائی فاں فو کروں گا، میں تو رات کو لوگوں کو آرام بھی نہیں کرنے دوں گا، میں تو ڈھول بھی بجاؤں گا، میں تو شرلیاں بھی چھوڑوں گا۔ کیوں؟ پتہ تو چلے نا کہ کسی نواب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، پتہ تو چلے نا پیسہ پھر کب دکھایا جائے گا، دبئی کا، ہماری کیا امریکہ کا، برطانیہ کا، یہ زمینیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ انہی فضول کاموں کے لیے تو ہیں، انہی پہ تو سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور تکلفات میں ضائع ہو جاتا ہے، انہی کاموں پہ ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، باطل پہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن واہ واہ ہو جاتی ہے، کیوں بہت ہے، فلاں میرج ہال میں شادی کی تھی، نیا بنا تھا، بڑا مہنگا۔ آخر زندگی میں ایک مرتبہ تو واہ واہ کرانے کے لیے باطل چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنے دیں، یہ ہے ذہن، یہ اتنا سا ذہن، چھوٹا سا ذہن، چاہے قرض اٹھانا پڑے لیکن ناک نہ کٹے۔ آپ علیہ السلام کا ولیمہ دیکھ لیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام مدینہ پاک پہنچے، خبر پہلے مدینہ میں پہنچ گئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا۔ تو جب مدینہ پہنچے تو عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں تو ام المومنین فرماتی ہیں میں بھی پردے میں بڑی لپٹ کے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے، میں بھی حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے گئی کہ نئی دلہن جو آپ علیہ السلام لائے ہیں اس کو میں بھی جا کر دیکھوں۔ تو ہم سب کی روحانی ماں حضرت عائشہ بھی لپٹا کے پورے طریقے سے آ گئی، لیکن کمال ہے آپ علیہ السلام کی ذہانت کا، آپ علیہ السلام کی نگاہ پردے کے اندر پڑ گئی کہ لگتا ہے یہ میری بیوی ہے، پھر پہچان گئے یہ میری بیوی عائشہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت صفیہ کے پاس سے اٹھ کر آپ علیہ السلام سیدھے حضرت عائشہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بتاؤ میری نئی دلہن کیسی لگی؟ تو یہ تھا سادگی کے ساتھ حضور کا ولیمہ، حضور کی شادی۔ 4 صاحبزادیاں ہمارے پاک نبی کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب آپ کی بڑی صاحبزادی، آپ نے ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خالہ زاد بیٹے تھے اور ان سے حضرت خدیجہ نے اور پاک نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت زینب کا۔ اور حضرت زینب کو تحفے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا قیمتی ہار بھی دیا اور وہ ہار ان کے پاس رہا۔ 2 بیٹیاں آپ کی حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک کے بعد ایک فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی بھی آپ نے سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح میں دی۔ اور یہ کائنات میں یہ فضیلت کہ پاک نبی کی 2 بیٹیاں بلکہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر کے داماد ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں۔ مدین جب گئے آپ نے وہاں نکاح کیا، لیکن وہ نکاح ایک بیٹی پیغمبر کی ان کے نکاح میں آئی۔ لیکن اس کائنات میں یہ فضیلت کہ پیغمبر کی اور وہ بھی آخری پیغمبر کی 2 بیٹیاں اگر کسی کے نکاح میں ہوں وہ صرف سیدنا عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فضیلت ان کو حاصل ہے۔ اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح مختلف پیغامات آتے رہے، آپ علیہ السلام پیغام سن کر خاموش ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے ہوئے یہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس بات کو پسند فرمائیں گے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کا یہ پیغام نکاح سن لیا، لیکن فوری طور پر آپ نے اس کو قبول کرنے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس پیغام کو حضرت علی کے اس پیغام نکاح کو آپ نے حضرت
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ذکر فرمایا، اور ذکر جب فرمایا کہ ایسے ایسے علی رشتہ مانگ رہے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئیں، اور خاموش ہو جانا یہ دلیل رضا ہے، یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس رشتے کو قبول فرما لیا اور آپ نے ہاں کر دی۔ آپ نے فرمایا اے علی تیرے پاس کچھ دینے کے لیے ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے پاس دو چیزیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک صرف بدر کی لڑائی میں جو میرے پاس مال غنیمت سے میرے حصے میں ایک زیرہ آئی تھی حطامیہ، وہ زیرہ میرے پاس ہے، اس سے زائد میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا تو سواری کے لیے یہ تیرے کام آئے گا، البتہ زیرہ جا کر فروخت کر دو اور وہ جو پیسے ہیں وہ لے کر آؤ، پھر اس سے سامان وغیرہ خریدا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کو 480 درہم میں خریدا۔ اس کا گاہک کون تھا؟ تو اس میں سیرت کی کتابوں میں، زمانے کی کتب میں یہ بات موجود ہے، وہ تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے زیرہ کو خرید لیا، پیسے حوالے کر دیے، حضرت علی وہ رقم لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن کمال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم بھی دے دیے اور پھر وہی زیرہ حضرت علی کو تحفے میں دے دی۔ اتنا بڑا دل تھا کس کا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت کے ہم زلف بن رہے تھے۔ آج کل تو ہم زلف ایک دوسرے کو پتہ نہیں کھاتے ہیں، افتراس ہے، انسانیت اندر سے ختم ہو گئی ہے، یہ حالت ہے۔ لیکن وہ ایک داماد دوسرے داماد اور ایک ہم زلف دوسرے ہم زلف کی کتنی عزت کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زیرہ بھی واپس کر دی، اور پھر جب پیسے لے کر آئے، رقم لے کر آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یہ رقم ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلیم کو کہا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس میں سے کچھ خوشبو لے لو، اور فاطمہ کو ہم نے رخصت کرنا ہے، فاطمہ کی رخصتی جو ہے اس کا انتظام کرنا ہے، اس میں خوشبو منگا لو۔ کچھ پیسے خوشبو کے لیے دے دیے اور کچھ پیسے جو تھے سامان کے لیے کہ کچھ گھریلو جو سامان ہے وہ بھی فاطمہ کو دے دیا جائے۔ لیکن یہاں لوگ بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے جہیز دیا اور جہیز سارا باپ کے اوپر آتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ پیسے کس چیز کے تھے؟ وہ زیرہ کے تھے، اور زیرہ کا مالک کون تھا؟ حضرت علی تھے، انہوں نے بیچا تھا۔ تو پیسوں کا بندوبست کس نے کیا؟ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بوجھ ڈال دیا جاتا ہے باپ پر سارا، حالانکہ جہیز نام کی جو بر صغیر میں ایک چیز موجود ہے، اس کا شریعت میں باپ کے اوپر کوئی وجوب نہیں ہے، گھر ان کا بسنا ہے، اور سارا ستیہ ناش کر کے باپ کا چلے جاتے ہیں، باپ کو کنگال کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا ہم آپ لوگوں سے منوا نہیں سکتے، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہم نہیں کہتے کہ یوں عمل کرو یوں نہ کرو، پہلے کہتے تھے کہ یوں کر لو یوں نہ کرو، اب نہیں کہتے، اب جو مرضی ہے کرو۔ لیکن سنو کہ اصل ہمارا دین کیا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ کرنا وہ ہے تم نے جو تمہارے جی میں آئے گا، جو تمہارے بس میں آئے گا، کرنا وہ ہے تم نے، اور تم ٹس سے مس نہ ہونے والی قوم ہو۔ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ کیا دے دے توفیق، وہ بدل جاتا ہے، وہ دین کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، ورنہ ہر بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اور اس وقت اس بیماری کا عروج ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا کہنا پورا ہو، میری چاہت پوری ہو، میری چودراہٹ پوری ہو۔ یہ بیماری اندر اتنی پھیل چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کا بندوبست کیا تھا، وہ رقم ہمارے نبی علیہ السلام کی نہیں تھی۔ تو جہیز کا وجوب کس پر نہیں ہے؟ باپ پر نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے اگر کچھ دینا چاہتا ہے تھوڑا یا زیادہ وہ دے سکتا ہے، اس میں وہ تحفے کے طور پر اپنی بچی کو دے دے، وہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ادھر سے جو مطالبات ہوتے ہیں داماد کی طرف سے وہ بھی غلط ہے، مجھے موٹر سائیکل لے کے دیا جائے، مجھے گاڑی لے کے دی جائے، مجھے یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ سب فضولیات ہیں، یہ اس کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ تو کس لیے مرد ہے خود کمانا کہ جی تو سارا سسرال پہ اپنا بوجھ ڈال رہا ہے، تو گاڑی تو کما، تو خود گاڑی لے، کماتا ہے تو خود موٹر سائیکل لے، کماتا ہے تو خود اپنے آپ کو، میرے سسرال مجھے دیں تب میں شادی کروں گا، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب فضولیات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس میں سے کچھ خوشبو خریدی جائے اور اس میں سے کچھ سامان۔ پھر جو سامان آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ان
پیسوں میں سے دلوایا. کتنا مختصر سا سامان تھا, 2 چادریں, 2 بازو بند, 1 کمبل, 1 پیالہ, 1 مشکیزہ, 1 چکی, 1 پلنگ. یہ تھا بی بی فاطمہ الزہرا کا سامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا. آج تو بھائی اس گھر میں شادی نہیں کریں گے, ٹرک بھر کے نہیں دیتے. تو نے ٹرک لینا ہے یا لڑکی لینی ہے؟ تو نے, یہ اندر سے بھوکے لوگ ہوتے ہیں, یہ اندر سے مال کے حریص لوگ ہوتے ہیں, جو انسانیت کو نہیں سمجھتے, مال کو سمجھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی نمازی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی نیک ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی پردے والی ہے, گھرانہ شریف ہے. ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے. یہ ہے دنیا کے لالچی لوگ جنہوں نے انسانیت کی قدر گوا دی. اب بتائیے کہ جب ٹرک نہ بنے گا تو وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی تو نہیں کر سکے گا, عمر چلی جائے گی. کتنے ہیں, یہ مسلمانوں کا حال بیان کر رہا ہوں. یعنی کہ مسلمان ہیں جو اپنے پاک نبی کی سیرت کو چھوڑ چکے ہیں, صحابہ کی سیرت کو چھوڑ چکے ہیں. یہ تھا خاتون جنت کا گھر کا سامان. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کو رخصت کیا جائے. کس مکان میں؟ مکان کرائے پر لیا گیا تھا, کرائے پر لیا تھا. بعد میں ایک صحابی تھے مدینہ پاک کے, حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کافی سارے مکان مدینہ پاک میں تھے. انہوں نے عرض کی, وہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا, قرآن پاک پڑھنے کی آواز مجھے سنائی دی. میں نے کہا یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے جنت میں؟ فرمایا قرآن پڑھنے والا جنت میں نہیں ہے, اس کی آواز جنت میں آ رہی ہے, وہ زمین پر ہے, وہ جنت میں نہیں ہے. فرمایا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا یہ آپ کا صحابی ہے حارثہ بن نعمان, یہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اور اس کی آواز کہاں سنائی دی جا رہی ہے؟ جنت میں. تو آپ علیہ السلام, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے درود پڑھو گے تو مدینہ کیسے پہنچے گا؟ تو مدینہ میں بیٹھ کر صحابی قرآن پڑھتے ہیں, وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ کس نے سنایا تھا؟ وہ اللہ نے. جی تو ایسے ہی مدینہ میں درود پہنچ جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے. میں عرض کروں کیا حارثہ بن نعمان, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسی طرح والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے جیسے اس نے کی ہے. اس کی جو آواز سنائی جا رہی ہے وہ کس وجہ سے کہ یہ ماں کا فرما بردار ہے. اس صحابی نے جی ایک مکان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دیا, ہدیے میں دے دیا. تو میری بات سنو, ہم نے آپ کو جو یہ سب کچھ سنایا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پر عمل کرو, جو کرے گا ثواب ہے, جو سادگی اختیار کرے گا. میرے پاس ابھی پچھلے سال دورہ حدیث کے بچے پڑھتے تھے, عالم بن گئے. وہ آیا, وہ کہتا ہے میں نے 28 رمضان کو پہلے سے رشتہ طے ہو چکا تھا, 28 رمضان کو میری شادی ہو گئی. کہتے ہیں ہم نے یہ طے کیا, لڑکی والے تو کہتے تھے میرج ہال ہو, مہمان ہو, یہ ہے وہ. ہم نے کہا آپ مختصر مہمان بلائیں, ہم صرف اتنے بندے آئیں گے جتنے ہم گھر کے ہیں. اب گھر کے وہ 7 آدمی تھے, مرد عورتیں ملا کر وہ 7 بندے چلے گئے, اور 7 بندے جا کر دلہن کو لے کر آ گئے. یہ انہوں نے رخصتی کی ہے. یہ اور پھر ان کا ولیمہ کیسے تھا؟ ولیمہ یہ تھا کہ اگلے دن یعنی 28 کو لے کر آئے, 29 کو ولیمہ کیسے کیا سنت کے مطابق؟ وہ یہ تھا کہ آپ سب گھر والے اور ہمارے گھر والے یہ ہمارے ہاں افطار میں جمع ہوں گے, ہم اس وقت جو کھانا پکائیں گے وہ کھانا ہمارا ولیمے کا کھانا ہو جائے گا. تو 29 کو ولیمہ بھی ہو گیا, 28 کو شادی بھی ہو گئی. ہم نہیں کہتے کہ آپ عمل کریں, ہمارا کام تھا دین پہنچانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.